انفارچونیٹلی جس طرح بہت سی تاریخ پاکستان کی آپ کو پڑھنے کے لیے گوروں کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، کیونکہ لوکل رائٹرز کو نہ پروموٹ کیا گیا، نہ ان کو سپیس ملی کہ وہ آبجیکٹیو ہسٹری یا سچائی بیان کر سکیں، اس طرح ہی پاکستان سے متعلق بہت سے ٹیبو ٹاپکس جن پہ بات نہیں ہو سکتی، ان کے بارے میں جاننے کے لیے اب آپ کو انڈیا کی ویب سیریز دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ یہاں پہ تو فلم انڈسٹری ویسے ہی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس سے گزر رہی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ہیرا منڈی کی، جو کہ ویب سیریز ابھی بنائی گئی ہندوستان میں سنجے لیلا بنسالی کی طرف سے، جس پہ خاصی ڈیبیٹ کریٹ ہو گئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ ایکوریٹ ڈپکشن نہیں ہے، کچھ لوگوں نے کہا بہت اچھی ہے، مکسڈ اوپینین سامنے آئیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اس مووی کے بارے میں بات کروں، ویب سیریز کے بارے میں، اور اس کو کرٹیک کروں یا اس کو ایڈمائر کروں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کے، کیونکہ آپ سب اس میں انٹرسٹڈ ہیں، بتایا جائے کہ کیا اس علاقے کی جو تاریخ تھی اور اس ہیرا منڈی کی جو تاریخ تھی یہ ہم تک ایکوریٹلی پہنچی ہے، یا اس میں خاصی فیبریکیشنز اور سوشل سٹگماز اتنے انوالو تھے کہ ہمیں آج تک علم نہیں ہوا کہ وہاں پر کیا صرف اور صرف ایک کام ہو رہا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو بچپن سے، کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ناشتہ کرنے جاتے ہیں، جہاں پر وہ پھجا پائے والا بہت مشہور ہے، لاہور کی پہچان کہتے ہیں اس کو، تو ہم بھی جایا کرتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ اتنا یہاں پر ٹیبو کس بات کا ہے کہ لوگ اس علاقے کا نام لے کے ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ کسی کو ذلیل کرنا ہو تو کہتے ہیں کہ تم یہاں کی پیدائش ہو۔ تو سمجھ آیا نہیں کرتی تھی اسکول ڈیز میں، لیکن گریجولی سمجھ آئی کہ یہاں پر براتھلز یا پروسٹیٹیوشنز ہوا کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ ریڈ لائٹ ایریا موجود تھا۔ تو بعد میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے اس وقت تو یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن ہسٹری کے بارے میں یہی سنا، تو پھر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس ویب سیریز کے آنے کے بعد کہ پڑھا جائے کہ اس کی ایکچول بیسز کب سیٹ ہوئیں اور ادھر ہوا کیا کرتا تھا، جو بعد میں اس نیچ پر پہنچا کہ وہاں پہ آپریشن کرنا پڑ گیا ضیاء الحق کے دور میں۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ پہلی چیز جو ہمیں سننے کو ملی کہ اس کا نام ہیرا منڈی اس لیے کہ یہاں خوبصورت خواتین ہوتی ہیں، بالکل غلط، ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ تھی کہ سکھ جنرل تھے جن کا نام ہیرا سنگھ ڈوگرا تھا، جو کہ منسٹر تھے رنجیت سنگھ کی کابینہ کے، اور رنجیت سنگھ جن کو شیر پنجاب کہتے ہیں، انہوں نے ہیرا سنگھ کو فرزند خاص کہا تھا، یعنی کہ مائی بیلاوڈ اینڈ ویری اسپیشل سن ٹو می۔ ساتھ ساتھ یہ کہ پرائم منسٹر لاہور کے یہ رہ چکے ہیں جب سکھ امپائر یہاں پر موجود تھی۔ تو اس دور میں ادھر انہوں نے ایک گرین مارکیٹ، یعنی کہ اناج کی جو ایک مارکیٹ ہے وہ سیٹ اپ کرنے کے لیے یہاں پر انویسٹمنٹ کی، اور پھر ان کے نام سے یہ مارکیٹ مشہور ہو گئی اور اس کو ہیرا منڈی کہنا شروع ہو گئی۔ یہ بیسز ہیں، پہلی چیز یہ۔ دوسری یہ کہ 16ویں صدی سے مغل جو رولرز تھے وہ یہاں پر کلچرل سینٹر کے طور پہ آیا کرتے تھے، اور ادھر مختلف ٹریننگز دی جاتی تھیں جس میں پرفارمنگ آرٹ سکھائی جاتی تھی، لٹریچر پڑھایا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ پوئٹری نریٹ کی جاتی تھی، اور بولنا اور پولیمکس سکھائی جاتی تھیں، کیونکہ آپ نے شاید اس مووی میں بھی دیکھا ہو ویب سیریز میں کہ بڑی فلوئنٹ اور بڑی لٹریچر لوڈڈ اردو بولی جا رہی ہے۔ تو وہ بات ٹھیک ہے کہ بہت سی فیملیز جو کہ ایلیٹ فیملیز تھیں اس دور میں، وہ اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجا کرتی تھیں کہ جا کے یہ شاعری اور بولنے کا انداز سیکھو۔ تو جہاں پر لوگ اپنے بچوں کو کبھی کبھی بھیجا کرتے تھے، کیا اس کا یہ کانوٹیشن ہوگی جو آج ہمیں سننے کو ملی کہ وہاں پر صرف اور صرف سیکس ورک کے علاوہ کچھ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پہ گائکی سکھائی جاتی تھی، جو مختلف گھرانوں کے استاد آ کے سکھاتے تھے، جس میں ریاض کروایا جاتا تھا، پھر اس کے علاوہ ٹھمری اور دادرا، اردو رائٹنگ وغیرہ سیکھنے کو ملتی تھی۔ تو بیسیکلی ایک کلچرل سینٹر تھا جہاں پہ ٹرینیز آ کے میچور ہوا کرتے تھے، اور مرد میوزیشین بھی بہت تھے وہاں پہ، صرف خواتین نہیں تھیں۔ تو دونوں طرف سے، دونوں جینڈرز کے لیے وہاں پہ کلچرل ایکٹیویٹیز موجود ہوا کرتی تھیں، اور اس وقت جب یہ مغل ایمپررز یا جو ایلیٹس تھیں وہ آ کے مجرا دیکھا کرتے تھے، تو اس کا صرف اور صرف ایک سیکشول میننگ نہیں تھا، اس کا کلچرل میننگ تھا موسٹلی۔ اٹ واز جسٹ اے فریکشن آف دیٹ جو کہ ہوا کرتا تھا وہاں پہ، جو بعد میں ساری چیز ہی بن گیا، جس نے ڈومینیٹ کر دیا۔ تو پہلی چیز تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو ہیرا منڈی کی کہانی ہم تک پہنچی ہے، جس میں صرف ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ بن گئی وہ، اور وہاں پہ صرف اور صرف سیکس ٹریفکنگ کے تحت لائی گئی خواتین ہوتی تھیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ وہ کیسے ہوا یہ ہم آگے جا کے ایکسپلین کریں گے۔ اور اس دور میں ایک ایسی خاتون جو کہ اس طرح کی آرٹ پریکٹسز میں انڈلج کرتی ہے، اس کے بارے میں اتنی بری پرسیپشن نہیں تھی جو آج ہو چکی ہے، کہ ہر وہ خاتون جو کہ گٹار بجاتی ہوگی، گٹار تو خیر اس وقت پتہ نہیں تھا یا نہیں، ساتھ ساتھ جو کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ پلے کرتی ہے یا گاتی ہے، یا پھر کوئی کلچرل ڈانس پریکٹس میں انڈلج کرنا اس کو پسند ہے، تو پھر اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ خاتون ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے ہمیشہ سے اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، اور وہ اسی لیے سنا ہے کہ یہاں پر
جو خواتین صرف اور صرف ان آرٹسٹک پریکٹسز کو آگے بڑھا رہی تھیں ان کو بھی کل کو جا کے فورس کر کے دوسرے کام کی طرف لے گئے، اور پھر یہ تمام آرٹس جو پاکستان میں آج آ کر کوئی خاتون پریکٹس کرنے کی کوشش کرے تو اس پر پہلا الزام ہی یہ لگتا ہے کہ تم اگر عورت ہو کے گانا چاہتی ہو یا کوئی انسٹرومنٹ پلے کرنا چاہتی ہو تمہیں شرم آنی چاہیے، کیونکہ اچھی عورتیں ایسا تو کر نہیں سکتی، اور اس کا مطلب صرف اور صرف وہ لیا جاتا ہے جو کہ اس ایریا کو بعد میں بنا دیا گیا۔ وہ کس نے بنایا یہ بھی سن لیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ 1850s میں جب سکھ امپائر فال کی تو گورے کے انڈر یہ علاقہ آ گیا۔ اب گورے کو تو نہیں سمجھ کہ یہ پوئٹری اردو کی سن کے مجھے کیا ملے گا، نہ اس نے موسیقی اردو کی سن کے کچھ لینا ہے، نہ وہ ایسا مجرا جس میں مکمل کپڑے پہن کے ایک خاتون بڑی ایلیگنٹلی ڈانس کر رہی ہے وہ سننے سے اس کو کچھ ملے گا۔ تو اسی لیے اس نے اپنے مطلب کی چیز کرنے کے لیے یہاں پر صرف اور صرف سیکس ورک کروانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یہ ہسٹوریکل ریکارڈز بتاتے ہیں کہ انارکلی کے اندر انہوں نے ایک براثل سیٹ اپ کیا، اچھا پھر اس کو یہاں سے انہوں نے شفٹ کیا انارکلی سے، اور اس کو وہ دیگر ایریاز میں لے کے جانا شروع ہو گئے، لیکن الٹیمیٹلی ٹکسالی کے ایریا میں جہاں پر اس طرح کی ڈانس پریکٹسز اور سنگیت ہوا کرتے تھے یہاں لا کے انہوں نے کانسنٹریٹ کر دیا اور فورس کیا ملک کے ہندوستان کے دیگر ایریاز سے خواتین کو لا کے یہاں بٹھایا کہ یہ صرف اور صرف ہماری جو لسٹ ہے اس کو کنزیومیٹ کر سکیں، اس کے علاوہ تمام آرٹس کو ڈسٹرائے کرنا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ان کلچرل پریکٹسز کو برا کہنے کا رواج بھی گورے نے ڈالا، ہم نے نہیں ڈالا، کیونکہ ہندوستان کے تو کلچر کا حصہ تھا کہ شاعری سنانا یا سنگیت یا مغل کورٹس کے اندر قوالی کر لینا یا مجرا جس کی مجرا کی کونوٹیشن آج ہمارے پاس پہنچی ہے کہ صرف اور صرف غلط کام، اس دور میں وہ ویو نہیں تھا۔ گورے نے آ کے وکٹورین مورالٹی جب یہاں پر 1892 میں پھیلائی تو 1892 میں اینٹی ناچ موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ ناچ کہتے تھے ناچ کو انگریزی میں اس دور میں، یہ اس کی کرپٹڈ ٹرم ہے جو کہ انہوں نے چینج کر دی۔ اینٹی ناچ موومنٹ کو انہوں نے پروموٹ کیا اور یہ کہا کہ وکٹورین مورل ویلیوز کے یہ خلاف ہے بیسکلی، جو اس طرح کی حرکتیں، یہ ناچ گانا اور بیٹھ کر مجرا دیکھنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی وکٹورین مورالٹی یہاں پہ نافذ کرنا شروع کی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں وہ شروع سے ہی آبسین تھے، تو ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ 20th سینچری تک ان کی خواتین کو پبلک پلیسز میں مکس ہونے کی پرمیشن نہیں تھی بہت سی جگہوں پہ۔ یہ تو آپ نے ایکویٹ کر دیا ہے نا، آبسینٹی از ایکول ٹو ویسٹرنائزیشن، جبکہ ان کی تاریخ میں بھی یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم تک پہنچی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی خواتین جو کہ جن کو وہ ناچ گرلز کہتے تھے وہ رسپیکٹیبل خواتین انڈین سوسائٹی میں تھیں۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں بیگم سمرو کی، جو کہ سردھانا کی پرنسپیلٹی کو ہیڈ کر رہی تھیں اس دور میں، میرٹھ کا علاقہ تھا، جن کے نام پر اب بھی ایک پیلس بگیرٹ پیلس کا موجود ہے۔ یہ ہے چاندنی چوک میں دلی کے، جہاں پر اب سینٹرل بینک آف انڈیا کی بلڈنگ ہے۔ یہ ایک ناچ گرل تھیں جن کو گورے کہا کرتے تھے، ناچ گرل، ٹھیک ہے، جو کہ ڈانس کیا کرتی تھیں اور یہ سارا، تو ان کو ایمپرر بنا دیا ایک ایریا کا۔ 18ویں صدی کی تاریخ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رنجیت سنگھ نے مورا نامی ایک خاتون سے شادی کی، کشمیری خاتون تھی، وہ بھی ناچ گرل تھی، اس کو گھر لے کے دیا پاپڑ منڈی لاہور میں، جو کہ آج بھی موجود ہے، لاہور کا علاقہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ اتنی زیادہ ڈی جنریٹ خواتین تھیں تو ان کو رسپیکٹیبل ٹریٹمنٹ کیوں مل رہا تھا اگر وہ سب کی سب ایک ہی کام کر رہی تھی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آتا؟ ساتھ ساتھ یہ کہ کرسچن مشنریز جب اس علاقے میں آنا شروع ہوئے تو انہوں نے ڈانس کو ہی امورل کہنا شروع کر دیا، ہر قسم کے ڈانس کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خواتین کو ایک آرنامنٹ بنا کے پیش کریں، لیکن ہر قسم کی ڈانسنگ پریکٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دوسرے بندے کو صرف سیکشولی انسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کے ہزار اور میننگز ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کو صرف ایک میننگ سے ایسوسیٹ کرنا گورے کا پروجیکٹ تھا بیسکلی، تاکہ اس کو جو کام چاہیے وہ ملتا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، اور لوکل کلچر کو وہ ڈسٹرائے کر دیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایریا اتنا برا تھا کہ یہاں سے کوئی گزرتا نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ گنگا رام، جن کو فادر آف لاہور کہتے ہیں، ان کا گھر یہاں پہ تھا۔ علامہ اقبال کا گھر یہاں پر رہ چکا ہے کسی دور کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اور پرومیننٹ شخصیات کی ہم بات کریں جو کہ اس ایریا میں ریزائڈ کر چکے ہیں،
تو اس میں ہمیں دیگر نام بھی سامنے آتے ہیں، جس میں مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا نام ہے، ان کا گھر بھی یہاں پہ تھا۔ پھر اتنے بڑے میوزیشین یہاں سے پاکستان نے بھی پیدا کیے، جس میں اگر ہم بات کریں نور جہاں صاحبہ کی تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس ایریا میں سیکھا انہوں نے۔ خورشید بیگم کی بات کر لیں، اس ایریا میں سیکھا۔ ممتاز شانتی کی بات کر لیں، اس ایریا میں سیکھا۔ مرد جو میوزیشنز تھے ان کی بات کریں تو اس میں استاد تافو کا نام ہے، اس ایریا کے سیکھے ہوئے ہیں۔ برکت علی خان کا نام ہے، اس ایریا کے سیکھے ہوئے ہیں۔ فتح علی خان کا نام ہے، اس ایریا کے سیکھے ہوئے ہیں۔ امانت علی خان کا نام ہے، جو کہ سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ فیمس ہونے والوں میں سے ایک ہیں، اس ایریا کے سیکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریا میں صرف اور صرف سیکس ورک کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو اتنے بڑے بڑے گھرانوں کے میوزیشنز جنہوں نے آپ کی جنریشنز کو ایک ہائر میننگ جو ہے نا وہ دینے کے لیے آرٹ بنائی ہے، وہ کیسے یہاں پر پیدا ہو گئے اگر صرف ایک کام ہو رہا تھا؟ اور اگر وہاں پر کوئی ریفارم ایسی پاسبل تھی ہی نہیں جو پروسٹیٹیوشن کو بند کر سکے، تو وہ آپ نے کر کے کیوں نہیں دیکھی؟ آگے بڑھتے ہیں تو آگے کیا ہوا کہ اس ایریا میں جس طرح ایک اور بہت سلینگ ہم سنتے ہیں، کنجر ورڈ جو سننے کو ملتا ہے، وہ بھی ایک کمیونٹی کا نام ہے بیسکلی۔ اب ہوا یہ کہ جب پارٹیشن کے بعد غربت اتنی پھیل گئی یہاں پہ، جس کے بارے میں منٹو صاحب بھی بہت ذکر کر چکے ہیں کہ پروسٹیٹیوٹس کا کتنا برا حال ہوا کرتا تھا، جس کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ ایز اے پروفیشن اگر اس کو انکریج کریں گے تو بالکل معاشرے میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اٹ از ون آف دا اولڈسٹ پروفیشنز ان دا ورلڈ۔ اسی لیے اس کو فکس کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ایک ریاستی پالیسی ہونی چاہیے تھی کہ کس طرح ان خواتین کو آلٹرنیٹیو روزگار پرووائڈ کر کے لٹریٹ کرنا ہے، ان کے بچوں کو تعلیم دینی ہے، ان کو سکلڈ ورکر بنانا ہے، اس طرف نہیں لے کر گئے، اور صرف وہاں پر آبسینٹی کا الزام لگا کے کلچرل سینٹر جو کہ 600 سال پرانا تھا اس کو تباہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کمیونٹی کی خواتین وہاں پر ایگزسٹ کرتی تھیں اینڈ پر، اسی لیے اس کمیونٹی کے نام کو بھی گالی بنا دیا گیا جو آج تک گالی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کمیونٹی ہندوستان میں بھی موجود ہے، اور تقریباً 1,15,000 ان کی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ یو پی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو آپ کو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو گالیاں بن گئیں کل کو جا کے، وہ اصل میں اس طرح سے نہیں تھی جس طرح ہم تک پہنچیں، وہ اصل میں پولیٹیکل ریزنز تھیں۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تمام پارٹس آف پاکستان سے خواتین کو فورسفلی سیکس ٹریفکنگ کا شکار کر کے اس ایریا میں ٹکسالی گیٹ کے پاس شاہی محلہ میں سیٹل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے جب وہ وہاں پر آئیں گی جن کے پاس روزگار نہیں ہے، انہیں کوئی آرٹ نہیں آتی، انہیں کوئی میوزک کا نہیں پتہ، کسی آرٹ فارم کی ہسٹری کا نہیں پتہ، وہ آ کر کیا کریں گی بیچاری؟ اور تو یہ تو آپ نے بعد میں مس مینجمنٹ سے اس علاقے کا وہ حشر کر دیا کہ اب اس کا نام لیتے ہوئے بھی لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا نام نہ لو، ذکر نہ کرو۔ یہ اسی لیے اس نہج تک پہنچا کہ ہم نے اس ایریا کے کلچر کو پریزرو کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس کو تباہ اتنا ہونے دیا کہ وہاں پہ صرف اور صرف بروتھل بن گئے اور کچھ بچا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر ضیاء صاحب آ کر کہتے ہیں کہ یہاں پر کافی فحاشی پھیل رہی ہے، اور وہ آ کر اس کو آپریشن کرتے ہیں، بین کر دیتے ہیں، اور اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہی سارے بروتھلز کے لوگ اٹھ کے مختلف ایریاز میں چلے جاتے ہیں، جس میں گلبرگ کے علاقے ہیں، آج کل کے ڈی ایچ اے کے علاقے ہیں، اور بہت سے علاقوں میں وہی لوگ ٹریڈیشنلی جو وہاں پر تھے ابھی تک وہ ان پوش ایریاز میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، ختم تو نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ لیجسلیشن کرنے سے یا بین لگانے سے کوئی چیز دنیا کی تاریخ میں ختم ہوئی نہیں ہے۔ الکوہل کی بات کر لیں کہ پروہیبیشن ہوئی کہ شراب نہیں پینی، آج بھی سٹیٹس یہ بتاتے ہیں 2 کروڑ پاکستانی شراب پیتے ہیں، جس میں سے 92% مسلمان ہیں۔ پروہیبیشن کا کیا رزلٹ نکلا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے بیننگ کلچر سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، انفارچونیٹلی میں ان کو اچھا نہیں کہہ رہا، میں بالکل اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ہر قسم کے انٹاکسیکنٹس کی جو اوور کنزمپشن ہے اس کو بالکل انٹیگنائز کرتا ہوں، اس کے خلاف ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرے میں بیننگ کلچر کا ہمیشہ باؤنس بیک ہی ہوتا ہے، کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ تو اس طرح سے اس کو بین کیا گیا، یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس کی 600 سال پرانی تاریخ ہے، تو کیوں نہ یہاں کے بروتھلز کو ریفارم کر کے ختم کیا جائے، ان کے بچوں کو نوکری دی جائے، خواتین کو پڑھایا جائے۔ الٹا ان کو وہاں سے اٹھا کے بھگایا، وہ پورے لاہور میں پھیل گئے جا کے، اور وہاں پر آج بھی آپ جائیں تو اب بھی آپ کو ٹکسالی گیٹ کے علاقے کے آس پاس ڈھول والے بیٹھے ہوئے ملتے ہیں، یا پھر گٹار بنانے والے ملتے ہیں، صرف وہ رہ گئے ہیں اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی اس سٹیج تک آج تک ڈی کولونائزیشن نہیں ہوئی۔ ہم نے گورے کے بنائی ہوئی ایک چیز کو، جو کلچر گورے نے آ کے تباہ کیا،
اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے صرف اور صرف اس کے لگائے ہوئے الزام کے یہاں صرف فحاشی ہو سکتی ہے اس کو انڈورس کر لیا۔ تو یہ ہیرا منڈی کی جو کانوٹیشن ہمارے اور آپ تک پہنچی ہے، یہ صرف اور صرف گورے کی کارستانی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغلز نے کبھی بھی، آپ مجھے بتا دیں، میں نے تو نہیں دیکھا اپنی ریسرچ میں، کبھی پبلک پراسٹیٹیوشن کو پروموٹ نہیں کیا۔ پبلک پراسٹیٹیوشن کے وہ اسٹرکٹلی اگینسٹ رہے ہیں۔ اس طرح کے جو معاملات تھے بھی، وہ صرف مائنورٹی میں خواتین جو وہاں پر آرٹ فارمز پریکٹس کر رہی تھیں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جو آج بھی تھیٹر میں ہوتے ہیں پنجاب میں۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک ایسی چیز کو سیکشول کانوٹیشن دے دی گئی صرف اور صرف، جو کہ تھی نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ لوکل کلچر جو وہاں پہ تھا، جو گورے نے برباد کیا، آپ نے انشور کیا وہ دوبارہ ریوائیو نہ ہو۔ اسی لیے الٹیمیٹلی یہ کہنا چاہیے کہ آج اگر پاکستان میں کسی بھی آرٹس کو پریکٹس کرنے والی خاتون کی کوئی عزت نہیں کی جاتی، تو وہ اسی لیے کہ ہم نے آج تک ڈی کولونائزیشن نہیں کی۔ اقبال جو کہ ہمارے بڑے فیورٹ پوئٹ اور فلاسفر ہیں، جن کی فلسفے پہ ہم نے اس ریاست کو بیس کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں خطبہ الہ آباد پہ، ان کی جو فیورٹ سنگر تھیں جو شکوہ اور جواب شکوہ گایا کرتی تھیں، ان کا نام تھا خورشید بائی حجروں والی، اور وہ اتنا ایڈمائر کرتے تھے کہ بڑی جگہوں پہ ان کے بارے میں ذکر بھی ہو چکا ہے۔ تو آپ کی فلسافیکل بیسز رکھنے والے جو لوگ تھے، ان کا تعلق ہی اس بیہیویئر سے نہیں تھا جو آپ بن گئے بعد میں، کہ جس عورت نے بھی پینٹ کرنے کے لیے برش اٹھایا، یا پھر شاعری لکھنے کی کوشش کی، یا پھر سنگیت سیکھنے کی کوشش کی، اسے کہہ دیا کہ یار یہ 2 نمبر ہے، اس سے بات نہیں کرنی چاہیے، اس کی تو شادی کہیں نہیں ہوگی۔ تو یہ کالونیل مینٹالٹی ہے، یہ وکٹورین مینٹالٹی ہے، اس کو انڈو کرنا چاہیے۔ ہمارے لوکل کلچر کی پروموشن ہونی چاہیے تھی۔ براتھلز نے آ کے جس طرح اس علاقے کی تاریخ کو برباد کیا، اس کو پیوریفائی کرنا چاہیے تھا، اس کو سیپریٹ کرنا چاہیے تھا آرٹ فارم سے، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو یہ ساری تاریخ خود پڑھنی پڑے گی، خود بتانی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ گورے نے جو کام کیے ان کو ریئلائز کر کے انڈو کرنا پڑے گا، تبھی آپ اپنے کلچرل ہیریٹیج کو اون کر سکتے ہیں۔ ادروائز وہ اس لفظ کی طرح گالی بن جائے گا جس لفظ کا نام ہے ہیرا منڈی۔